دیکھیں، اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ میں انہوں نے لے جانا ہوتا تو یہ 9 مئی کے کیسز میں ان کو لے جا چکے ہوتے. میرا خیال یہ ہے ان کی ساری چالیں جب ناکام ہوئی سائفر کی شکل میں، توشہ خانہ کی شکل میں، عیدت کیسز کی شکل میں، تو اب جو ہے انہوں نے یہ ترک کا پتہ سمجھ کے اس کارڈ کو کھیلا ہے. اور یہ جو 2-3 دن کے واقعات ہیں یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کے معاملات میں فیض حمید کے تانے بانے جو ہیں وہ کھینچ رہے ہیں. لیکن قانونی طور پر ضرور یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر فیض حمید کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق تھا یا بعد ازاں، تو یہ 9 مئی کے واقعات میں اس نیریٹو میں یہ ڈیولپ کیوں نہیں کیا گیا؟ قوم کو کیوں نہیں؟ آج 1.5 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ جی یہ 9 مئی تو فیض حمید کے کہنے پہ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو پہلے والا بیانیہ تھا وہ غلط تھا، اور اتنی تاخیر جو ہے قانون برداشت نہیں کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر خان کو ملٹری ٹریبیونل میں لے جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک انتہائی ہولناک اور واشگاف غلطی ہوگی. اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس ریاست میں نہ کسی ادارے پہ کسی کا احترام رہے گا اور نہ اعتماد رہے گا. پھر عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آئی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید تو گرفتار ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ برابر کا الزام ٹھہراتی ہے قمر جاوید باجوہ کے اوپر. تو قمر جاوید باجوہ تو ملک سے فرار ہیں، کیا ان کو بھی ملٹری کورٹس میں لایا جا سکتا ہے؟ ان کے اوپر بھی بڑے بڑے الزامات ہیں. بہت بڑے الزامات ہیں ان پہ، ان کی بھی ٹرائل ہونے چاہیے. سب سے بڑا الزام تو یہی ہے نا، انہوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا ہے. سائفر اس کی عین گواہی ہے. اس کے بعد باجوہ کے اور بہت سارے کارنامے ہیں، اور جب یہ قانون کے لپیٹ میں آئے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قوم کو حق ہیں کہ اس کو ان کا علم ہونا چاہیے. قاضی صاحب کے متنازع فیصلے کے بعد آج ریڈ زون کے اندر لاکھوں لوگوں نے انٹری کی ہے. دفعہ 144 بالکل غائب تھی، چھٹی پہ تھی. اگر پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ جھنڈا بھی ہوتا تو وہاں پہ شیلنگ بھی ہوتی ہے، سیدھی گولیاں بھی ماری جاتی ہیں. یہ ایک کیمسٹری ہے یا کیا وجہ ہے؟ شیلنگ تب ہوتی ہے جب 500,000 لوگ ہوتے ہیں. جب 50,000 اور 20,000 اور 10,000 سے لوگ زیادہ ہو جائیں نا، پھر مجال نہیں ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ عوام پہ شیلنگ کرے. اسی لیے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں نکلو. جب لاکھوں کا مجمع ہو گئی اسلام آباد میں، بھول جائیں کہ کوئی ان کے ساتھ غنڈہ گردی کرے. لاسٹلی بتائیے گا، ایک لسٹیں آ چکے ہیں کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے، پنجاب، کے پی، سندھ، سب جگہوں سے، مرکز سے بھی آ گئی ہیں کہ کارکنوں کو ہے جو ڈیٹین کیا جا رہا ہے. تمام کارکنوں کو، ذمہ داران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اس سے پہلے کہ یہ ہاؤنڈز کی طرح آپ کے گھروں پہ پہنچ جائے. لہٰذا انڈر گراؤنڈ جائیں. 22 اگست کا جلسہ تبھی کامیاب ہوگا جب آپ لوگ ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کو لائیں گے.